أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال جل وعلا في مقام آخر وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين. لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، تقدیس، تمجید اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کا تعارف اس طرح سے کروایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا۔ رمضان کا تعارف قرآن ہے، اور قرآن کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کا تعارف اس طرح سے کروایا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ قرآن کس کی طرف سے ہے؟ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ نزل بہ الروح الامین، روح الامین فرشتوں کا سردار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لے کے اترے۔ علی قلبک، اس قرآن کو رکھا کہاں؟ علی قلبک، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ بلسان عربی مبین، یہ واضح عربی زبان کے اندر ہے۔ یہ قرآن کا تعارف مختصر۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں نا کوئی چیز ہو تو کیسے اس کا تعارف کرواتے ہیں؟ یہ مجھے میرے فلاں دوست نے دی ہے، یہ میرے سسرال والوں نے یہ چیز مجھے دی ہے، یہ جو سند ہے نا میری، یہ جو میری ڈگری ہے فلاں یونیورسٹی کی طرف سے ہے۔
تو قرآن کا تعارف کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ اس کی طرف سے نازل شدہ ہے جو رب العالمین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کس کے لیے تعریف ہے؟ جہانوں کے پروردگار کے لیے، جو پالنہار ہے، پرورشیں کرنے والا ہے۔ تو قرآن بھی اس کی طرف سے ہے نا۔ یہ دیا کیوں ہے؟ کوئی چیز لیتے ہیں نا مارکیٹ سے، اس کے ساتھ چھوٹی سی ایک بک لیٹ ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ اس مشین کو آپ نے اس کے مطابق استعمال کرنا ہے، جو ہدایات اس کے اندر دے دی گئی ہیں۔ موبائل لیتے ہیں، اس کے ساتھ چھوٹی سی بک لیٹ۔ یہ زندگی اللہ نے دی ہے، ہمیں اللہ نے بنایا ہے، تو اللہ نے بھی یہ قرآن ہمیں بطور نصاب کے دیا ہے۔ یہ پڑھنے کے لیے ہے، یہ پھونکے مارنے کے لیے نہیں، یہ ختم کرنے کے لیے نہیں، یہ مردوں کے اوپر پڑھنے کے لیے نہیں، قبروں کے اوپر پڑھنے کے لیے نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ابا جی مر جان گے تو انہوں کی قبر تے کھلو کے قاری صاحب نو پیسے دواں گے، میرے پہ قرآن پاک پڑھ دو۔ یہ قرآن کا مقصد نہیں ہے۔ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ یہ زندوں کے لیے ہے بھائی، زندوں کے لیے ہے۔ بچہ فوت ہو جائے، گھر کا کوئی فرد فوت ہو جائے، اس کی ڈگریاں اس کے کسی کام کی ہیں؟ آپ کہیں کہ میرا بھائی پی ایچ ڈی تھا، وہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر تھا، اس کے پاس دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں تھیں، کیا یہ چیز اس کو وہاں فائدہ مند ہے؟ اس کے لیے وہ قرآن کا حافظ تھا، وہ قرآن کا قاری تھا۔ بھئی اب دیکھا یہ جائے گا اس نے کیا کیا۔ اب یہ قبر میں اس کے ساتھ جائے گا اگر عمل کیا ہے تو، اگر عمل نہیں کیا، پڑھا نہیں ہے، جتنے مرضی مولوی لا کے اس کی قبر کے اوپر بٹھا دو، اس مرنے والے کو ٹکے کا فائدہ نہیں، جب تک اس نے اپنی زندگی میں اس قرآن کو کھول کے نہیں پڑھا اور پڑھ کر عقل سے کام نہیں لیا، تدبر نہیں کیا، غور و فکر نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک روایت میں 8 سال، ایک روایت میں 12 سال سورۃ بقرہ پڑھی، اور جب سورۃ بقرہ پڑھی، سمجھی، عمل کیا، پورا ایک اونٹ نہر کیا، قربان کیا، اور لوگوں کو کھلایا کہ آج میں نے قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کو سیکھا۔ ہماری جو زندگیاں گزر گئی، ہم تو بوڑھے ہو گئے، موبائل سیکھ لیا، گاڑی چلانی سیکھ لی ہیں، ٹائپنگ سیکھ لی، دنیا کے ہنر سیکھ لیے، قرآن نہیں سیکھا، نہ قرآن پڑھا نہ قرآن سیکھا۔ اور یاد رکھیں، جو اس کتاب مبین سے پہلو تہی کرے گا، جو اس کو چھوڑے گا، یہ قرآن اس کے ساتھ نہیں جائے گا۔ اور دنیا میں سب سے بڑھ کر وفا کرنے والی اگر کوئی چیز ہے، یہ کتاب ہے، اور آخرت میں بھی یہ آپ کے ساتھ ہو۔ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ میں آپ کو قرآن مجید اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں یہ بات بتا رہا ہوں۔ یہ ایسا دوست ہے، یہ اپنی دوستی کا دم بھرتا ہے، قبر کی گہرائی میں، قبر کی تنہائی میں، قبر کی بند کوٹری میں بھی یہ کتاب آپ کے ساتھ، مگر کب آپ کے ساتھ ہوگی؟ بولے کب ہوگی؟ جب آپ اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس پہ عمل کریں گے۔ قبر میں سوال ہوگا، اسی پہ بات کر لیتے ہیں۔ ما یدریک، بندہ جواب دے گا نا، میرا رب اللہ ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری زبانوں پر بھی یہ جواب ہو۔ میرے محمد، میرے نبی محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا دین اسلام ہے۔ تو فرشتہ کہے گا ما یدریک، تنو کیویں پتہ چلے ایسی؟ خواتین ذرا غور سے سنیں، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ رب اللہ ہے؟ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے؟ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ زندگی گزارنے کا سب سے بہترین سلیقہ طریقہ قرآن دیتا ہے، اسلام دیتا ہے؟ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے،
صحیح روایت ہے، بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، کیا لفظ ہے؟ میں نے اس قرآن کو پڑھا ہے، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا ہے، وآمنت بہ، میں اس پر ایمان لے کے آیا، میں نے اس کی تصدیق کی، تو منادی کرنے والا ایک منادی کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو، اور اسے جنت کا ایک بچھونا بستر دے دو، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ۔ قبر میں جواب دینے کے قابل ہونے دینا چاہتے ہیں؟ قبر میں سوالوں کے جواب بولے جی، دینا ہے جواب، اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ یہ کتاب اس کو پڑھیں، صرف پڑھنا نہیں ہے رٹو طوطے کی طرح، اس کو سمجھیں اس کے اندر اللہ نے لکھا کیا ہے، کہا کیا ہے۔ بیٹا فرسٹ ایئر میں کتاب پڑھنی نہیں آتی، مفہوم اس کو آتا نہیں ہے کتاب کا، وہ پاس ہو جائے گا، زندگی میں کبھی کامیاب نہیں۔ اس کو ایسے سمجھیں، بچے کے پیپر ہیں، امتحانی سینٹر میں آپ مولوی صاحب کو بھی ساتھ بھیج دیتے، تین گھنٹے کا پیپر ہے، 9 سے لے کے 12 بجے تک، آپ نے نہ باہر بیٹھ کے میرے بیٹے کے لیے نہ قرآن پڑھنا ہے۔ عبدالعلیم بھائی مجھے سچ سے بتائیں، کیا وہ بچہ پیپر حل کرنے کے قابل ہوگا اگر اس نے سلیبس پڑھا ہی نہیں؟ کیوں جی سلیبس پڑھا ہی نہیں؟ تو پھر ایسے دنیا ہے تو قبر اس کی بننا ہے، قبر میں کیا بنے گا؟ ہم کہتے ہیں جی میں نے تراویح میں نے قرآن سنا ہے، میں جی آخری رات آیا 27ویں رات میں ختم شریف میں شامل ہو گیا تھا، میں نے شیرینی کھا لی، میں دعاؤں میں شامل ہو گیا، اینج نہیں نجات اڑی۔ جب تک اس کو اٹھائیں گے نہیں، اس کو پڑھیں گے نہیں، اس پہ غور و فکر کریں گے نہیں، اس پہ عمل نہیں کریں گے، اللہ کی قسم، رب محمد کی قسم، نجات ناممکن۔ نجات کب ہے؟ ہم نے نجات کا محور کیا بنایا؟ بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں، تھوڑی دیر پہلے کنجر نچا رہے تھے، چپلوں والے کام کر رہے تھے، قرآن کا استہزاء کر رہے تھے، اور اب تھوڑی دیر بعد قرآن ابا لے کے آ گیا، میری بیٹی نے قرآن دسائی تو گزار، برکتیں آئیں گی؟ کوئی برکتیں نہیں، کوئی رحمتیں نہیں آئیں۔ یہ رحمتیں برکتیں وابستہ ہیں عمل کے ساتھ، عمل ہی نہیں ہے تو پھر پڑھنے کے ساتھ، پڑھا ہی نہیں ہے اس کتاب کو تو پھر کیا کریں گے؟ تو اس لیے آج کے جمعے کا خلاصہ، اس قرآن سے جڑ جاؤ، اس کو پڑھو۔ 19واں سپارہ کیا کہیں گے ہمارے پیارے نبی؟ وقال الرسول، حافظ صاحب رات کو پڑھ رہے تھے نا، وقال الرسول، صبح فجر کی نماز میں، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا۔ اللہ کے رسول شکایت لگائیں گے، اگر اس طرح سمجھ نہیں آتی تو اللہ کے رسول FIR کٹوائیں گے، کس کے خلاف؟ ان منحوسوں کے خلاف، ان بد نصیبوں کے خلاف جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جنہوں نے قرآن کا ترجمہ نہیں سیکھا، جنہوں نے قرآن میں غور و فکر نہیں کیا، جنہوں نے قرآن میں تدبر نہیں کیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ میں یہ پسند کرتا ہوں پوری رات میں سورہ زلزال اور سورۃ القاریہ پڑھوں، پوری رات میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، یہ 2 صورتیں میں بار بار غور و فکر کر کے پڑھوں، بجائے اس کے کہ میں پورا قرآن پڑھوں۔ میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ میں ساری رات اس کو پڑھتا رہوں، بار بار، صرف 2 آیت، 2 صورتیں، اذا زلزلت الارض زلزالہا اور القاریۃ ما القاریۃ۔ ایک خاتون کے بارے میں آتا ہے، وہ پوری رات صرف 1 آیت پڑھتی رہی، صرف 1 آیت، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم،
اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لی۔ پوری رات اسی آیت کی بار بار تلاوت کر، کیا ہے؟ تدبر، غور و فکر، تذکیر، نصیحت۔ یہ قرآن نصیحت ہے بھائی۔ ہم نے قرآن کو کیا سمجھا؟ مولوی صاحب تویز لکھ دو، گلے چھپا لیجیے، بھوک لگی ہے آپ کو، 2 روٹیاں لے کے گلے میں ڈال لیں، بھوک مٹ جائے گی۔ سادی سی بات ہے یار۔ قرآن لٹکان نال برکتاں نہیں آنیاں جب تک اس قرآن کو کھول کر پڑھیں گے نہیں، عمل نہیں کریں گے، اللہ کی قسم برکتیں نہیں آ سکتی۔ ہمیں مولوی نے کہہ دیا بس قرآن دا ختم دبا دے، گھر بنائی برکتیں ہی برکت، برکت تو آ جائے گی قرآن پڑھیں گے تو۔ مگر یہ بتائیں آپ کی زندگی میں انقلاب کون سا آ گیا؟ تہاڈی زندگی سے کیڑا انقلاب آیا ہے؟ دکان بنائی، قرآن کا ختم، بچے نو لے آؤ۔ اور بچے کیسے پڑھتے ہیں؟ سورۃ اخلاص 1 بار پڑھیں، 3 بار پڑھیں تو 1 قرآن کا ثواب، 10 پاروں کے برابر ثواب ہے 1 سورت کو پڑھیں۔ آپ خود کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کو بھوک لگے، نزاکت بھائی، اگر آپ کو بھوک لگے تو روٹی آپ اپنے حصے کی دوسرے کو دیں گے؟ کبھی بھی نہیں دیں گے۔ اس قرآن سے جڑ جائیں، اس قرآن سے تعلق قائم کریں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، بہترین کون ہے؟ جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ ایک حدیث سن لیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس قدر اس قرآن کی شان ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم باہر تشریف لائے، صفہ کے چبوترا مسجد نبوی میں اگر آپ لوگ گئے ہیں تو جہاں پر اللہ کے رسول کا روزہ ہے اس سائڈ پہ تھوڑا سا ہی اونچی سی جگہ ہے، تقریباً میرا خیال ہے عام فرش سے 1-1.5 فٹ وہ اونچا ہے، اور اتنی بڑی جگہ ہے جتنی ہماری یہ مسجد کا پہلے والا ہار ہے، یہ والا حصہ پلر سے آگے والا۔ ہم اس کے اوپر موجود تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو آپ نے فرمایا ایکم یحب ان یغدو کل یوم الی بطحان او الی العقیق فیأتی منہ بنا قطین قومابین فی غیر اسم ولا قطع رحم فقلنا یا رسول اللہ۔ ترجمہ کرتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ صبح سویرے ایک علاقے کا نام لیا، بطحان یا عقیق، وہاں جائے اور وہاں جا کے بغیر کسی کو تکلیف دیے، بغیر کسی کے ساتھ زیادتی کیے، 2 اونٹنیاں بڑی بڑی کوہانوں والی، 2 اونٹنیاں بڑی بڑی کوہانوں والی وہ لے آئے وہاں سے۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر بندہ پسند کرتا ہے کہ وہ وادی عقیق میں جائے اور وہاں سے بغیر پیسے خرچ کیے 2 اونٹنیاں بڑی بڑی کوہانوں والی لے آئے۔ ہر بندہ چاہتا ہے، امیر بھی غریب بھی، سارے چاہتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا یغدو احدکم الی المسجد فیعلم او یقرأ آیتین من کتاب اللہ عز وجل خیر له من ناقتین وثلاث خیر له من 3 واربع خیر له من 4 ومن اعدادهن من الابل۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر کیا تم میں سے کوئی آدمی صبح سویرے مسجد میں نہیں جا سکتا؟ کیا تم میں سے کوئی شخص صبح سویرے مسجد میں نہیں جا سکتا؟ وہاں جا کے وہ اللہ کی اس کتاب کی 2 آیتیں یا 3 آیتیں یا 4 آیتیں سیکھے یا سکھائے، پڑھے یا سیکھے یا سکھائے، اس کے لیے جتنی آیتیں پڑھے گا اتنی اونٹنیوں کے برابر اسے اجر دیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ 1 اونٹنی کی قیمت 4 لاکھ روپے، 1 آیت کا سیکھنا 4 لاکھ سے زیادہ قیمتی ہے۔ 1 آیت کا سیکھنا
4 لاکھ روپے سے زیادہ قیمتی ہے. دیکھ لیں اتنی قیمتی چیز کو چھوڑ کے ہم کس کے پیچھے جا رہے ہیں؟ تویز گنڈے، بابے دیے پھوکا، نشئی، اور پتہ نہیں وہ کتنے عرصے سے نہایا نہیں وہ نشئی، اس کے پاس عورتوں کو بھیجتے ہیں دم کرانا. اور اللہ کے بندو، معاملات حل کرنے اس قرآن کو پڑھ لو، اس قرآن کو پڑھ لو ترجمے کے ساتھ، اس کو اپنی زندگیوں میں لے آؤ، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہی برکتیں آ. اگر ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں پڑھنا، مولوی صاحب کوئی آسان جا طریقہ دست، ایک آیت ایک اونٹنی، 2 آیتیں 2 اونٹنیاں، 3 آیتیں 3 اونٹنیاں، دیکھ لیں پڑھتے ہیں. میرے ایک دوست تھے تو میں نے ان سے پوچھا ویسے ہی آپ کا کیا عمل ہے آج کل؟ اس سے کہا بس فجر کی نماز پڑھ. میں نے کہا نہیں صحیح بتائیں. اس سے کہا 2 سپارے پڑھتا ہوں، 29واں اور 30واں روزانہ فجر کے بعد پڑھتا. میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ اس سے کہا چھوٹی آیتیں ہیں نا تو کچھ آخرت کے لیے اکٹھا کر لیں. چھوٹی چھوٹی آیتیں، کتنی آیتیں اکٹھی ہوں گی اتنی اونٹنیاں اللہ ہمارے کھاتے میں لکھتا جا رہا ہے. کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے میں نے اونٹنیاں اللہ کی راہ میں صدقہ کر. میرے بھائیوں یہ جذبہ اللہ کو چاہیے. اب میں ذرا انجام بتا دوں ان کا جو قرآن کو نہیں پڑھتے، ان کا انجام کیا ہوگا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ. تیرے پاس میرا ذکر ہے ایسا؟ ذکر کا معنی یہاں نصیحت ہے، اللہ کی طرف سے یہ نصیحت. تو نے کیا کیا؟ چھوڑ دیا، اگنور کیا قرآن کو. آج کتنا روزہ ہے اور میں نے کتنا قرآن پڑھا ہے ابھی تک؟ پوچھیں اپنے آپ سے، اپنا محاسبہ کریں. میری عمر کتنی ہو چکی ہے؟ میں نے قرآن پاک کے کتنے حصے کو زبانی یاد کیا ہے، یا کتنا حصہ ایسا ہے جس کو میں سمجھ کر پڑھتا ہوں؟ کم از کم 1 پاؤ، آدھا سپارہ، 1 سپارہ. 70 سال، 60 سال، 55 سال میری عمر ہو چکی ہے. میں نے قرآن پاک کا 1 سپارہ، 30واں سپارہ جس کو ہم بار بار پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں قاری صاحبان سے، فجر کی نماز میں، زور کی نماز میں، کیا میں نے اس کو سیکھا؟ کیا میں نے اس کو پڑھا؟ نہیں پڑھا تو وجہ کیا میرے پاس ٹائم نہیں ہے؟ اس کتاب کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اس آیت کا، 1 آیت کا سیکھنا ایسے ہے جیسے 4 لاکھ روپیہ تمہارے پاس آ جائے. اللہ کی قسم لڈو پھوٹیں گے ہمارے، ہر ایک کو ادھر کوئی بندہ ہے وہ 4 لاکھ روپے دینا شروع کر دے. خوش ہو گئے یار، ایک چیک اور دے دو شیخ صاحب 4 لاکھ، ملک صاحب ایک چیک اور دے دو. وہ کہنے نہیں، ہر بندے کو ایک چیک ملے گا 4 لاکھ روپے. تو 1 آیت سیکھیں 4 لاکھ روپے آپ کے پاس آ جائے گا بھائی. مگر ہمارا ایمان نہیں ہے نا، یقین نہیں ہے، اس لیے ہمیں یقین نہیں ہے. ہم نے موبائل کو سیکھا، ہم نے گاڑی چلانی سیکھ لی، ہم نے اتنے مشکل کام سیکھے، قرآن نہیں سیکھا. اللہ کی قسم آپ کو دعوت غور و فکر دیتا ہوں، قرآن سیکھیں، کوئی چارجز نہیں ہے آپ سے، کوئی پیسے نہیں ہے آپ سے. کوئی ہفتے میں 1 دن ہی کوئی بندہ ہے مجھے سکھائے. میں نے سیکھنا ہے اس قرآن کو، بس میں نے اب ارادہ کر لی. کیوں جی ارادہ کر لی آپ سب لوگوں نے؟ یہ ٹیلی انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے کہیں کہ آج کے بعد ہم روزانہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے. ہاتھ اٹھائیں. جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا خلیل صاحب ہاتھ چکو، جزاک اللہ ماشاء اللہ. یہ صرف ایک ترغیب دلانا ہے، ایک یاد دہانی ہے، ایک بطور ریمائنڈر کے ہیں. آپ کریں گے تو آپ کا اپنا فائدہ ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو ہمارا اپنا نقصان ہے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ اس کی معیشت کو تنگ کر دے گا. دنیا میں یہ سزا ہے. اس کا یہ مطلب ہے نعمتیں موجود ہونے کے باوجود وہ شخص ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. معیشت تنگ ہے، گاڑیاں کھڑی ہیں، چلا ہی نہیں سکتا. نعمتوں سے سجا ہوا دسترخوان ہے، کھا ہی نہیں سکتا. اچھا اس کا معنی ایک اور لکھا ہے ایک مفسر نے، اس نے کہا اس کی یہ مطلب ہے اس بندے کی گھٹن ختم نہیں ہوگی. آج کتنے امیر کبیر لوگ ہیں جو ڈپریشن کے مریض ہیں. یہ ہے ڈپریشن. قرآن کو چھوڑیں گے ڈپریشن، قرآن کو چھوڑ دیں گے بیمار ہو جائیں گے. آپ قرآن سے تعلق قائم کریں، یہ غذا ہے، یہ ہماری روحانی غذا ہے.
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یَوْمًا، یہ تو دنیا میں سزا ہے نا. آج ہر بندہ پریشان ہے نا. کیوں پریشان ہے؟ علامہ اقبال نے کہا تھا تم ذلیل ہوئے تارک قرآن ہو کر، تم ذلیل ہوئے تارک قرآن ہو کر، تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، تم ذلیل ہو گئے، تم رسوا ہو گئے. دنیا کی ٹیکنالوجی ہے پاس ہے، اس کے باوجود کیا ہے؟ ذلت ہمارے اوپر مسلط کر دی. اس لیے میرے بھائیوں، یہ قرآن ہمیں دعوت غور و فکر دیتا ہے. اور قیامت کے دن اللہ اس بندے کو اندھا کر کے اٹھائے گا. بندہ کہے گا یا اللہ میں تو آنکھوں والا تھا، مجھے کیوں اندھا کر کے اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے تیرے پاس ہمارا یہ ذکر آیا تھا، یہ نصیحت آئی تھی نا، دنیا میں آئی تھی نا، تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے قرآن پڑھنے کو. آج اتنے روزے گزر گئے، تم نے کتنا قرآن پڑھا؟ 18واں روزہ ہے، کتنا قرآن پڑھا؟ تمہاری زندگی کی 68 بہاریں تیری زندگی میں آئیں، تو نے کتنا ٹائم قرآن کو دیا؟ جس طرح تو نے دنیا میں میری کتاب سے آنکھیں بند کر لی تھی نا، آج ہم نے تیری آنکھوں کو چھین لیا. بندہ کہے گا یا اللہ میں تو بڑی آنکھوں والا تھا، بڑا بصیرت والا تھا، بندے کو دیکھ کے پہچان لیتا تھا. اللہ کہیں گے آج سب کچھ ہمارے کنٹرول میں، دنیا میں بھی ہمارے کنٹرول میں تھا، مگر ہم نے اختیار دیا تھا. ہم تمہاری آزمائش کر رہے تھے، تمہارا امتحان لے رہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار ہو. اور میں تو غور کرتا ہوں، ہر بار آپ سے یہ کہتا ہوں یار یہ دعا یاد کر لیں. اللہ کے رسول کتنی عاجزی سے دعا کر رہے ہیں. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک. 5 واسطے اللہ کو اس کی کبریائی کے، اس کی بڑائی کے، اس کے ناموں کے، اس کی صفات کے دیے. 5 واسطے دیے. کیا کہا؟ دنیا دے دے، گڈی دے دے، امریکہ کا ویزا دے دے. انت جعل القرآن ربیع قلبی، ہے اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا، میرے سینے کا نور بنا دے. مگر ہمارے سینے کا نور تو کچھ اور ہے. اسی تو کسی اور نور سمجھنے ہیں، اسی تو کسی اور روشنی سمجھنے ہیں. اس قرآن سے تعلق قائم کریں. اللہ ہم تجھ سے یہی دعا کرتے ہیں جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے کرتے تھے. انت جعل القرآن ربیع قلوبنا، اللہ ہمارے دلوں کی بہار اس قرآن کو بنا دے. ونور صدورنا، ہمارے سینوں کی روشنی اس قرآن کو بنا دے. وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللہ ہماری پریشانیوں کا مداوا اس قرآن کو بنا دے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. جیسے جیسے رمضان اپنے انتہا کی طرف جاتا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات بھی زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جاتی، صدقہ زیادہ ہو جاتا ہے. ایسے جیسے کیا ہے تن تو تیز آندھی ہے، اللہ کے رسول اس طرح صدقہ کرتے. اور اللہ کے ساتھ تعلق، مسجد میں اعتکاف بیٹھ کر 10 دن اپنے آپ کو اللہ کے گھر میں بند کر کے مراقبہ کر کے اللہ سے تعلق قائم کر کے، یا اللہ تیرا یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دینا. یہ اللہ کے رسول کا طریقہ تھا، یہ عمل تھا. تو مسجد کے اندر جو بھائی اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں وہ اپنا نام حافظ ابو بکر صدیق صاحب جو ہماری مسجد کے امام تراویح بھی ہیں ان کو لکھوائیں. انشاءاللہ سحری کا بھی بندوبست کیا جائے گا. یہاں پہ جو اللہ کے گھر کے مہمان ہیں انہیں سحری بھی کھلائی جائے گی اور انہیں افطاری بھی دی جائے گی. اور اللہ کے فضل و کرم سے بڑا بول نہیں بولتے، یہ قرآن مجید انہیں پڑھنے کا سلیقہ اور طریقہ بھی بتایا جائے گا. خاص طور پہ آخری ربع انہیں ترجمے کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ مخارج کی ادائیگی کا لحاظ رکھتے ہوئے انہیں یہ بھی سکھایا جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان ہے، ثوابی کے علاقے سے ہمارے دوست ہیں عطا الرحمان، ماشاءاللہ وہاں پر بڑا اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کر رہے ہیں. میں خود وہاں پر گیا ہوں ثوابی کے علاقے میں.
تو وہ خود تو نہیں آ سکے، تو انہوں نے یہ ایک بزرگ بھیجے ہیں ہمارے پاس تعاون کے لیے، وہ کہ ہماری اپنی بھی ضرورت ہے، مگر آج ہم اثار کر رہے ہیں۔ آپ رفیق صاحب سے مصافحہ کرتے جائیں، مگر ان کو بھی ساتھ اپنے ساتھ شامل کرنا ہے۔ مدرسہ ہے، مدرسے کا لینٹر ڈالنا ہے، انہوں نے دیواریں مکمل ہیں، اور لینٹر میں کا سریہ بھی اللہ تعالیٰ کے کسی بندے نے دے دیا ہے۔ 200 بوری سیمنٹ کی چاہیے، چاہے کوئی بوریاں لے دے چاہے اس کے پیسے دے دے، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ جمعے کے بعد یہ باہر دروازے کے پاس ہوں گے، ہر بھائی ہر بہن اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ان کے ساتھ ضرور شیئر کر کے جائیں۔ اللہ دیندے نو دیندا ہے، اللہ توفیق دے رہا ہے، اور اللہ نے ایک موقع دیا ہے، تو انشاءاللہ ہم نے اس کو اویل کرنا ہے اور اس موقع کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔